شادی کی پہلی رات ہی عورت نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا میں آپ کو آزما سکتی ہوں؟ تو شوہر نے مسکرا کر کہا کہ کیوں نہیں، تم میری محبت کی آزمائش ضرور کر سکتی ہو۔ شادی کے کافی عرصے بعد عورت نے اپنے شوہر کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ جب اس کا شوہر آفس سے گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نہانے کے بہانے غسل خانے کے اندر چلی گئی۔ اندر جا کر عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع کی اور موبائل میں کسی دوسرے مرد کی آواز ریکارڈ کر کے ایسے ظاہر کیا جیسے غسل خانے کے اندر دو لوگ ہیں اور غلط کام جاری ہے۔ خاتون جذباتی لہجے میں غسل خانے کے اندر یہ کہہ رہی تھی کہ اصلی مرد تو تم ہو، جبکہ میرا شوہر تو صرف نام کا ہی مرد ہے۔ شوہر دروازے کے ساتھ کان لگائے ساری گفتگو بڑے غور سے سن رہا تھا، اور اس کے بعد اس نے گھر کی ایک مرغی پکڑی، اس کو ذبح کیا اور اس کا خون اپنے کپڑوں پر ڈال کر۔ شام ڈھل چکی تھی، رات ہو گئی تھی۔ میں اپنے میکے کے دروازے پر واپس آئی، جبکہ اپنی شادی کی رخصتی کا وقت یاد آ گیا، بڑی شدت کے ساتھ یاد آیا۔ میں دلہن بن کے اس گھر سے رخصت ہوئی تھی تو اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اب میرا جنازہ ہی میرے سسرال سے نکلے گا، مگر میں اپنے آپ سے کیے وعدے کو پورا نہ کر پائی۔ میں بھلے ہی سسرال سے پاک دامن واپس آئی تھی، مگر اب میرے دامن پر طلاق کا داغ لگ چکا تھا، اور یہ بہت گہرا داغ ہوتا ہے۔ میں نے خود کو بہت سنبھالا، جبکہ اپنے بہن بھائیوں کے سامنے آئی اور اپنی امی کے سامنے آنے والی تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ خود کو مضبوط ظاہر کروں گی۔ ابو نے دروازے کی ڈور بیل بجائی، میرے چھوٹے بھائی نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھ کر لپٹ گیا، آپی، مگر میں غم کے دریا میں ڈوبی تھی۔ میں نے بھائی کو پیار بھی نہیں کیا تھا۔ مجید بھائی مجھے سہارا دیتے ہوئے گھر کے اندر لے آئے۔ میں گم سم سی تھی، جبکہ ہنسنا چاہتی تھی، اپنی امی کے گلے لگ کر ملنا چاہتی تھی۔ مری سے واپس آنے کے بعد آج 3 ماہ بعد ہی تو میں انہیں دیکھ رہی تھی، مگر طلاق کا داغ عورت کو بہت توڑ دیتا ہے۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ امی مجھے گلے سے لگا کر میرا حال پوچھنے لگی، مگر میں ان کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ رومان کے وہ الفاظ بار بار میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ میری حالت دیکھ کر میرے بہن بھائی بھی پریشان ہوئے۔ امی بھی پریشان ہو کر پوچھنے لگی، کوئی مجھے بھی بتائے گا آخر ہوا کیا ہے؟ تم مجید چپ کیوں ہو اور کومل کیوں رو رہی ہے؟ بتاؤ مجھے۔ امی نے میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ میں نے امی کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ امی، رومان نے مجھے طلاق دے دی، آزاد کر دیا اس نے مجھے۔ میں بس اتنا ہی کہہ پائی۔ امی رونے لگی۔ امی کی آنکھیں کھل گئیں۔ امی نے روتے ہوئے کہا کہ کیوں، ایسی کیا وجہ ہوئی؟ میرے بہن بھائی بھی رو رہے تھے۔ ابو نے سب کو تسلی دی، بس کچھ نہیں ہوا، کومل اب ہمارے پاس آ گئی ہے، بس سب اپنے کام پر چلے جاؤ۔ ابو نے کمل سے کہا کہ بہن کو کمرے میں لے جاؤ۔ کمل نے مجھے بازو سے پکڑا، اٹھانا چاہا، چلو باجی اندر چلتے ہیں۔ پھر کہنے لگی، باجی کو تو تیز بخار ہے۔ امی خود مجھے کمرے میں لے گئی۔ میرے گلے میں آنسو پھنسے تھے جن کو بہانا چاہتی تھی۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں بس کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتی تھی۔ میں بیڈ پر لیٹی، لیٹتے ہی سو گئی۔ میرے سوتے ہی ابو نے سب کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ کومل سے اب کوئی ایسی بات کی وضاحت نہیں کرے گا، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اس گھر میں اب سب پہلے جیسے رہیں گے۔ ابو نے امی کو اکیلے میں ساری بات بتا دی کہ طلاق لینا فیصلہ کومل کا اپنا تھا، بس اس درندے سے تو کومل کو چھٹکارا ملا، وہ کومل کے لائق ہی نہیں تھا۔ اب آگے ہماری بیٹی کو اللہ صبر دے اور اس کے نصیب اچھے ہوں۔ جوانی میں طلاق کا داغ بہت برا ہوتا ہے، ماں باپ دکھی ہو جاتے ہیں۔ بیٹی کے نصیب سے میرے والدین بھی میری طلاق کی بات پر غمزدہ تھے، مگر وہ اپنا دکھ مجھ سے چھپا رہے تھے۔ میں جانتی تھی رات دیر گئے میری نیند سے آنکھیں کھلی تو میرے وجود میں ساری طاقت ختم ہو چکی تھی، جیسے ہی درد سے چکنا چور تھا، جیسے مجھے کسی نے مارا ہو، بہت مارا ہو۔ میرا ذہن بالکل سن تھا۔ اٹھی تو کمل اور امی میرے سرہانے بیٹھ گئے۔ مجید بھائی بھی ساتھ صوفے پر بیٹھے تھے۔ کمل سے بولے، جاؤ جوس لے کر آؤ، کومل کے لیے اس کا بی پی لو ہے۔
یہ بھی ایک عجیب بیماری ہے مجھے۔ مجید بھائی نے مجھے اپنے ہاتھوں سے جوس پلایا، کہا چلو پارٹنر کھانا کھاتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ نیند سے جاگو تو کھانا کھائیں۔ میں سب کی باتیں سن رہی تھی مگر جواب دینے کی ہمت نہیں تھی، بس کونے میں نظر جمی بیٹھی تھی۔ مجید بھائی نے میرے چہرے کو پیار سے تھپ تھپایا، تم ٹھیک تو ہو نا کومل؟ میں نے جیسے ہی بھائی کے چہرے کو دیکھا تو خود رونے پر قابو نہ رکھ سکی، اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ بھائی نے کہا کہ آج رو لو، جتنا چاہے رو لو، اپنا دل ہلکا کر لو، آج کے بعد تم نہیں روگی۔ امی بھی روتے روتے میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ امی نے مجھے گلے سے لگایا، میرا ماتھا چوما اور اس کے بعد کنول بھی ہمیں روتا ہوا دیکھ کر رونے لگی۔ روتے ہوئے ہی امی کو بتا رہی تھی کہ امی، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنا گھر بساؤں گی، میرا جنازہ نکلنا چاہیے تھا سسرال سے، میں زندہ واپس آ گئی۔ مجید بھائی نے ہمیں چپ کرایا، کھانا کنول کی مدد سے وہی کمرے میں لے آیا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ بھائی جان بوجھ کر مجھے ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا اور کہنے لگا تمہاری ناک تو بہہ رہی ہے جیسے چڑیل لگ رہی ہو، اگر تم نے کھانا نہیں کھایا تو خود چڑیل بن جاؤ گی۔ میں نے کہا بھائی میں تو خود چڑیل ہوں۔ اس کے بعد بھائی سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے اور مجھے کہا کہ اب رونا نہیں۔ میں امی کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی، گود میں بہت سکون ملا مجھے۔ کچھ پل کے لیے میں نے سب کچھ بھلاتے ہوئے مسکرا کر امی کی طرف دیکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لی، مجھے سکون کی نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو آذان ہو رہی تھی، میں نے کپڑے بدل کر نماز پڑھی، اپنے رب کے آگے رو رو کر دعا کی، یا اللہ وہ میری آزمائش ختم کر دے، میرے لیے آنے والا وقت بہتر ہو، مجھے طاقت دے، میں اپنے سارے دکھ بھول جاؤں، مجھے کوئی جینے کی وجہ دے یا اللہ۔ نماز پڑھنے کے بعد کتنے عرصے بعد باورچی خانے میں گئی۔ میرے جانے کے بعد امی اور کنول نے باورچی خانے کی سیٹنگ بدل دی تھی۔ میں نے سب سے پہلے باورچی خانے کو اس حالت میں کیا جیسے میں شادی سے پہلے اپنے باورچی خانے کو رکھتی تھی۔ میں نے بڑے پیار سے سب کے لیے ناشتہ بنایا۔ جب سب اٹھے تو میں نے سب سے پیار سے بات کی، میں بالکل اس رویے سے بات کر رہی تھی جیسے شادی سے پہلے تھی۔ ابو جی نے کہا کہ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی، آرام کیا ہوتا، اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ میں نے کہا دیکھیں آپ سب کے سامنے ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، گھر سنبھالنے میں اب میں امی کا ہاتھ بٹاؤں گی۔ ہم سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے اور مذاق کر رہے تھے۔ میں نے سب کو کہا کہ جو میری زندگی میں ہو گیا اب اس کو برا خواب سمجھ کر میں بھولنا چاہتی ہوں، اس کے بارے میں مجھ سے بھول کر بھی ذکر نہیں کیجیے گا۔ میں نے واپس آتے ہی اپنے رنگ ڈھنگ بدل دیا، بالکل ایسی بن گئی جیسے شادی سے پہلے تھی۔ میں نے امی اور کنول کی مدد سے اپنے سارے گھر کی صفائی کی۔ میرا اور کنول اور مدھیہ کا ایک ہی کمرہ تھا۔ دن گزرتے گئے، میری طلاق کی بات میرے سسرال سے نکل کر سارے خاندان میں پھیل چکی تھی۔ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں، سب طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ نہ جانے کیا وجہ ہوگی جو خود طلاق لے کر چلی گئی، شاید کسی عاشق سے شادی کرنا ہوگی، یہ وہ بس لوگوں کی باتیں تھیں۔ وہ چھوٹی سی بات کو بڑا چڑھا کر پیش کر رہے تھے۔ ہمارے خاندان میں سے میری پھوپھی لوگ سب افسوس پر آئے، سب مجھ سے طلاق لینے کی وجہ پوچھنے لگے۔ سب کو سچ بتاتی تھی، اس گھر میں مجھے رہنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئی، تب میں اپنی مرضی سے طلاق لینے کا فیصلہ کیا، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں۔ امی ابو بھی سب کو یہی بتاتے، اشری امی، ابو منظور، مریم باجی، ارسلان، جمیل بھائی سب افسوس کرنے ہمارے گھر آئے تھے۔ میں تو سب سے ملی اور ان سے یہی کہا کہ یہ میری زندگی تھی۔ اشری نے مجھے اکیلے میں بلا کر کہا تم پچھتا نہیں رہی؟ میں نے کہا نہیں۔ دیکھو میرے چہرے کی طرف، آپ کو پچھتاوا نظر آ رہا ہے کیا؟ میں نے کون سا غلط فیصلہ کیا ہے جو میں پچھتاؤں گی؟ کومل نام ہے میرا، میں اپنے فیصلے پر کبھی نہیں پچھتاتی، میں تو بہت خوش ہوں اور اپنے والدین کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ یہاں اور اس گھر میں چائے بھی صرف دودھ میں پکتی ہے، پانی والی چائے نہیں پکتی یہاں۔ اشری میری بات سن کر بولی تم بے شرم ہو، طلاق جیسا داغ لگا ہے تمہیں اور کوئی شرمندگی بھی نہیں؟ میرے بیٹے کی زندگی برباد کر کے آئی ہو اور وہ گمسم رہتا ہے۔ میں نے کہا میں کیا کروں پھر؟ اس سے آپ سے
اس گھر سے سارے رشتے توڑ کر آئی ہوں۔ آنٹی مہربانی فرما کر مجھ سے کیسی بھی بات کا ذکر مت کرنا، میں اب ایسی باتیں نہیں سننا چاہتی۔ اللہ پاک آپ کے بیٹے کو خوش رکھے۔ اگر آپ کی بات پوری ہو گئی ہے تو مجھے ذرا کام ہے، کیا میں جا سکتی ہوں؟ باورچی خانے میں چلی گئی۔ عشری میرے پیچھے گمسم کھڑی رہی۔ میرے سسرال والوں سے اب کوئی تعلق نہیں تھا، مجھے اب کسی کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ خود کو بدلنا چاہتی تھی، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی خاطر، اپنے والدین کی خاطر۔ جب ہم پہلی بار میاں والی واپس آ رہے تھے تب ہمارے خاندان میں سے کوئی بھی ملنے آتا تو میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ اب میں سب کو وقت دیتی ہوں، ہنستی ہوں، خوش رہتی ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر دیا کہ خود کو ایسا موقع ہی نہ دیتی کہ مجھے کسی کی یاد آ کر فضول کاموں میں لگی رہتی ہوں۔ امی مجھے بار بار کہتی تھی کہ تم تھکتی نہیں ہو کیا؟ میرے دل سے اب سب احساس ختم ہو گئے ہیں، کسی خوشی غمی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجید بھائی بھی اپنے کام پر واپس چلے گئے تھے۔ دن کے وقت صرف امی اور میں گھر پر ہوتے تھے۔ محلے کی دوستیں نور بھی مجھے ملنے آ جاتی تھی، ہم ساتھ میں خوش ہو کر وقت گزارتی تھی۔ میری زندگی میں تو سکون آ چکا تھا، مگر کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی سسرال میں گزرا وقت یاد آ جاتا تو دل کٹ سا رہ جاتا۔ مگر میں کبھی روئی نہیں تھی، کیونکہ میں اب اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنا موبائل بند کر کے رکھ دیا تھا۔ میری طلاق کو 2 مہینے ہو چکے تھے۔ میری طلاق کی عدت بہت سادگی سے گزر رہی تھی۔ میں نے گھر سے باہر بھی نہیں گئی، اپنی عدت کو عزت سے میکے میں گزار رہی تھی۔ ایک روز عصر کے وقت میں اور کنول باہر صحن میں چائے پی رہی تھی۔ عدنان اور مہرمہ ساتھ کھیل رہے تھے۔ اچانک دروازے کی بیل بجی۔ چھوٹا بھائی دروازے پر گیا، فوراً واپس آ کر کہنے لگا کہ آپی آپ سے کوئی ملنے کے لیے عورت آئی ہے جس کی آنکھیں سرخ ہیں۔ میں ہنسنے لگی۔ وہ عورت مجھ سے ملنے نہیں آئی، وہ سرخ آنکھوں والی چڑیل تمہیں لینے آئی ہے۔ مہرمہ بھی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ باجی وہ عورت آپ کا پوچھ رہی تھی۔ امی اٹھی، میں دیکھتی ہوں کون ہے وہ عورت۔ میں نے کہا رکیں امی، میں دیکھتی ہوں۔ میں نے سر پر دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے امی سے کہا اور دروازے پر جا کر پوچھا کون؟ نرگس۔ میں نے دروازہ کھولا، نرگس کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ شال میں تھی، اس کے بال کھلے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے کی رنگت سیاہ تھی، منہ پر دانے نکلے ہوئے تھے۔ وہ کافی کمزور لگ رہی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ یہ وہی نرگس ہے جو گوری چٹی اور خوبصورت تھی، ہر وقت منصور کر رہتی تھی، آج یہ بھکاریوں کے حال میں میرے دروازے پر کھڑی ہے۔ کومل مجھے اندر آنے کا نہیں کہو گی؟ نرگس کی آواز میں چونکہ میری آنکھوں میں نمی تھی، میں نے کہا ہاں ہاں اندر آ جاؤ۔ امی نے کہا کون ہے؟ میں نے کہا امی نرگس ہے۔ نرگس کو دیکھتے ہی کومل اور امی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ امی نے نرگس سے پوچھا۔ نرگس نے کہا آنٹی میں کومل سے ملنے آئی ہوں، اس سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ امی نے کہا کیسی معافی؟ میں نے بات کو روکا۔ امی 1 منٹ نرگس کو بیٹھنے تو دیں۔ میں نے نرگس کو کرسی پر بٹھایا، اسے پانی پلایا، حال پوچھا کہ کیسی ہو، مجھ سے ملنے کا خیال کیسے آیا؟ نرگس میرے پیروں میں گر کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو کومل، میں نے تیرا گھر اجاڑ دیا۔ نرگس کو اپنے پیروں سے ہٹاتے ہوئے کہا کہ ارے ایسا مت کرو، آپ کا کوئی قصور نہیں، یہ سب قسمت کا کھیل ہے۔ نرگس کہنے لگی کہ اگر میں تجھے رومان بھائی کو آزمانے کا مشورہ نہ دیتی تو شاید تمہارا گھر نہ ٹوٹتا۔ اس پر کومل نے نرگس سے کہا کہ غلطی تمہاری نہیں، تجھے ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ تمہاری غلطی ہے۔ دراصل شادی کی پہلی رات ہی میں نے رومان سے کہہ دیا تھا کہ اگر زندگی میں کبھی آپ کی آزمائش کروں، آپ کی محبت کو پرکھوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ رومان نے مسکرا کر کہا تھا کہ تم میری آزمائش کر سکتی ہو، کسی بھی وقت مجھے آزمانا چاہو آزما لو۔ اس کی یہ بات سن کر میں دلی طور پر مطمئن ہو گئی، مگر ایک دن میں نے خود ہی رومان کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ آفس سے واپس آیا تھا، عین اس وقت میں غسل خانے کے اندر نہانے کے بہانے چلی گئی تھی، پھر اندر جا کر عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع کیں۔ رومان میری آواز سن کر غسل خانے کے قریب آیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ میں اس کے قدموں کی آواز سن رہی تھی۔ جیسے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ وہ غسل خانے کے قریب آ چکا ہے، تب میں نے موبائل فون میں مردانہ آواز کی ریکارڈنگ چلائی اور اپنے شوہر پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی
کہ غسل خانے کے اندر کوئی اجنبی مرد میرے ساتھ ہے۔ میں منہ سے ایسے الفاظ نکالنے لگی جس سے میرے شوہر کو تکلیف ہو۔ میں اونچی آواز میں کہنے لگی کہ جلدی کرو ورنہ رومان آتا ہی ہوگا، اس کے آفس سے واپسی کا ٹائم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اصل مرد تو تم ہو، میرا شوہر تو صرف نام کا ہی مرد ہے، میں عنقریب اس سے طلاق لے لوں گی اور پھر تجھ سے شادی کر لوں گی۔ 20-25 منٹ اس دورانیے میں میں نے اپنے شوہر کو آزمانا چاہا اور ایسی تمام باتیں کہیں جس سے اسے زیادہ تکلیف ہو۔ اس سے پہلے تو ہم دونوں میں کبھی جھگڑا تک نہیں ہوا تھا، میں نے کبھی رومان کو کسی قسم کی شکایت کا موقع ہی نہیں دیا تھا، لہٰذا اس دن والا واقعہ اس کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ وہ اس بات کی امید نہیں کر رہا تھا۔ میں جیسے ہی نہا کر باہر نکلی تو اس کی آنکھیں غصے سے لال تھیں، مگر وہ حیران ہوا کہ میرے ساتھ صرف موبائل تھا، اس کے علاوہ غسل خانے میں اور کوئی چیز موجود نہیں تھی، مگر اس کے باوجود رومان نے مجھے کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ اب طلاق دینے کے بعد میں اس پوزیشن میں بالکل نہیں تھی کہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکتی۔ اس نے مجھے اس بات کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ ویسے بھی حقیقت تو وہ بھی جانتا تھا کہ میں اس سے مذاق کر رہی تھی، لیکن ایسا مذاق جو وہ برداشت نہ کر پایا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، اس نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا کہ گھر سے نکل جاؤ ورنہ دھکے دے کر نکالوں گا۔ نرگس میری یہ داستان سن کر حیران تھی۔ اس کے دل کا بوجھ کافی حد تک ہلکا ہو چکا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ میری بربادی کی ذمہ دار صرف وہی ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ اپنی بربادی کی ذمہ دار میں خود تھی، جس نے ایک ایسی حرکت کی جو اس گھر کی بربادی کی وجہ بنی۔ نرگس مجھ سے کہنے لگی کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کبھی کبھی کسی کو آزمانا مہنگا پڑ جاتا ہے، رشتوں میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ رومان یہ جانتا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے مذاق کیا ہے، لیکن مذاق میں بھی وہ کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب تو میں یہی سوچتی ہوں کہ کاش میں ایسا نہ کرتی۔ مجھے تو اپنے اوپر اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ رومان کو سمجھ کیوں نہ پائی۔ مجھے اس شخص کے مزاج کو سمجھنا چاہیے تھا۔ مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ رومان رشتے کی ایک نازک سی ڈور ہے، ایک ایسی ڈور جو کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے۔